اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام و نسب مغیرہ نام، ابو سفیان کنیت، نسب نامہ یہ ہے: ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن ہاشم۔ ہاشمی ماں کا نام حزنہ تھا۔ ننہالی شجرہ یہ ہے: حزنہ بنت قیس ابن طریف بن عبد الغزی بن عامرہ بن عمیرہ بن ربیہ بن حارث بن فہر۔ ابو سفیان کے والد حارث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور ابو سفیان نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائی دونوں رشتوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے، سن میں بھی آپ کے برابر تھے، اس لیے دونوں میں غایت درجہ الفت و محبت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت، لیکن الفت و محبت کا یہ رشتہ ظہور اسلام کے بعد ٹوٹ گیا۔ دوسرے عمائد قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کی مخالفت دشمنی اور عناد کے درجہ تک پہنچ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کے استحصال کو انہوں نے اپنے مقصد حیات بنا لیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قدر مارکے ہوئے، ابو سفیان ان سب میں پیش تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان کی ساری قوتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھی۔ شاعر تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کہہ کر کوچہ و بازار میں سناتے پھرتے تھے۔ توتی اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار کے ذریعے جو ان کو پیغام دیا، اس کا ترجمہ: ابو سفیان کو میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو کہ پردہ اٹھ گیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کی، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب میں خدا کے پاس میرے لیے جزا ہے، میں انہی کی حجو کا ذکر کیا ہے۔ کامل 20 برس تک یہ ماندانہ روش قائم رہی۔ فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پھیل رہی تھی، ابو سفیان نے ایک دن بیوی سے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا چاہتے ہیں، تم لوگ یہاں سے نکل چلو۔ نیک خاتون نے جواب دیا: عرب و عجم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و منقاد ہوتے ہیں، لیکن تم اب تک اس
اسی بغض و عداوت پر قائم ہو، حالانکہ تم پر ان کی امداد و اعانت کا زیادہ حق ہے۔ بیوی کی بات دل میں اثر کر گئی۔ اس وقت سواری کا انتظام کیا اور اپنے لڑکے جعفر کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چل کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسلمان کا مقدمہ الحجیش مقام ابوا تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اشتہاری مجرم تھے، ہر آن جان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے کسی طرح مسلمانوں کے لشکرگاہ تک پہنچے اور دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کے گزشتہ اعمال کی وجہ سے سخت متنفر تھا، اس لیے نظر پڑتے ہی منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان اس رخ پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان انہیں پکڑنے کے لیے پڑے۔ ابو سفیان سمجھے کہ اب کام تمام ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عفو و درگزر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی گوناگوں قرابتوں کا واسطہ دلا کر مسلمانوں کو روکا۔ ابو سفیان کی پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزری تھی۔ انہوں نے آپ کی تحقیر و تذلیل، مسلمانوں کی ایذا رسانی اور اسلام کے استحصال کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی اور آپ کسی طرح درگزر فرمانے پر آمادہ نہ تھے۔ آخر ابو سفیان نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے سفارش کی کہ اپنے ابن ام کو مایوس نہ کیجیے۔ فرمایا مجھے ایسے ابن ام کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے میری آبرو ریزی کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھا ہے۔ ابو سفیان سے کچھ بن نہ پڑتا تھا، گزشتہ زندگی پر سخت نادم اور شرمسار تھے، لیکن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا خیر، اگر عفو و کرم کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے تو جان سے ہم بھی گزر جائیں گے۔ سوچا یہی ہے، اور اس کم سن بچہ کو ساتھ لے کر در بدر مارے پھریں گے اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ ابو سفیان لاکھ مجرم سے ہی پھر بھی چچیرے بھائی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک اس عزم کی خبر پہنچی تو دل بھر آیا اور نفرت و حقارت کے سارے جذبات مہر و محبت سے بدل گئے۔ ابو سفیان کو سامنے آنے کی اجازت ملی۔ دونوں باپ بیٹے امامہ سامنے لائے گئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے چہروں سے ڈاٹا ہٹاؤ، صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈاٹا ہٹا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اثر پذیر کرنے کے لیے ان کا نسب بیان کیا۔ اس کے بعد باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ہجو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو سفیان تم نے مجھ کو کب نکالا تھا؟ عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زیادہ ملامت کر کے شرمندہ نہ کیجیے۔ فرمایا اب کوئی ملامت نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے ابن کو لے جاؤ اور وضو اور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ ابو سفیان سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اس لیے تم لوگ بھی راضی ہو جاؤ۔ غزوات، اسلام کے بعد تلافی مافات کی فکر ہوئی۔ ابھی غزوہ فتح نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے اس میں شریک ہوئے، پھر غزوہ حنین میں شمشیر ہاشمی کے جوہر دکھائے، اور غزوہ میں جب مشرکین کے ریلے کی وجہ سے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف سے منتشر ہو گئے اور ایک عام بے ترتیبی پھیل گئی، اس وقت بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر جمے رہے اور شمشیر برہنہ لیے گھوڑے کی پیٹھ سے موت کے منہ میں کود پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جان بازی دیکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے ابن اور بھائی کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ فرمایا میں نے معاف کر دیا، خدا ان کی تمام عادتوں کو جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں معاف فرمائے۔ اور شفقت برادرانہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میری عمر کی قسم تو میرے بھائی ہو۔ اس برادرانہ اور شفقت آمیز کتاب پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم مبارک چوم لیے اور حوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھام کر مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدویت و جان نثاری پر اسد اللہ اور اسد الرسول کا معزز لقب عطا کیا۔ طائف میں بھی ہم رکاب تھے، غرض اسلام کے بعد کسی غزوہ میں ان کا قدم پیچھے نہیں رہا۔ وفات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت اعظمی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ وہ اس حادثہ سے سخت متاثر ہوئے، ابھی یہ زخم مندمل نہ ہونے پایا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے بھائی نوفل چل بسے۔ اس حوادث نے انہیں دنیا سے بالکل برداشتہ خاطر کر دیا۔ خدا سے دعا مانگتے تھے کہ خدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھائی کے بعد زندگی بے مزہ اور دنیا بے لطف ہو گئی، اس لیے جلد دنیا سے اٹھا لے۔ خدا نے یہ دعا قبول کی اور اس دعا کے چند ہی دنوں کے بعد ایک معمولی اور اتفاقی واقعہ موت کا سبب بن گیا۔ حج کے موقع پر مٹی میں سر مڈایا، سر میں ایک پھنسی تھی وہ چھل گئی، اس سے خون جاری ہو گیا اور ایسا جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رکا۔ مدینہ واپس آ کر خود ہی اپنی قبر کھود کر اپنی پہلی منزل تیار کی۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو خویش اور اقارب نے رونا دھونا شروع کیا۔ ان کا گریہ و بکا سن کر فرمایا اسلام کے بعد سے آج تک کوئی لغزش نہیں ہوئی، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ قبر کھودنے کے تیسرے دن وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
جنت البقیع رکن ابی طالب میں سپرد خاک کیے گئے۔ حلیہ مبارک صورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شبیہ تھے۔ آپ کی اولاد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور ان سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ بیویوں میں جمانہ، نغمہ، ام عمرو اور دوام بلد تھی۔ ان سے جعفر، عبداللہ، جمانہ، حفصہ، عاتقہ، میہ اور کلثوم بہت سی اولادیں تھیں، لیکن ان میں سے آئندہ کوئی اولاد باقی نہ رہی اور ابو سفیان کی نسل منقطع ہوئی۔ فضائل و اخلاق۔ قبول اسلام کے بعد تلافی مآفات کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیم کا ایک پیکر مجسم بن گئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ولولے اور جوش کا اندازہ ہو چکا۔ یہی جہاد مضحاک کے ہر شعبہ میں تھا۔ شبانہ یوم کا بڑا حصہ نماز میں گزرتا تھا۔ گرمیوں کے طولانی دنوں میں صبح سے لے کر نصف النہار تک نمازیں پڑھتے تھے۔ نصف النہار کے وقت رک جاتے اور ظہر کے وقت سے لے کر پھر عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اس عبادت و ریاضت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نوجوان جنت کے سردار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں دلی تعلق تھا۔ ظہور اسلام کے بعد درمیان میں یہ تعلق منقطع ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہی لطف قائم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت محبوب رکھتے تھے، یعنی قریش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد وہ آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد جب اسلام لائے تو پھر سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرق محبت میں خیر آخری فرماتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت درجہ الفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ اکثر رویا کرتے تھے اور موت کی دعا مانگتے۔ اسی تاثیر کی حالت میں ایک نہایت وقت میں انگیز مرثیہ کہا۔ یہ مرثیہ حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے خاندان کے ساتھ نازد زوال تعلق بنائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله